بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو کے اندر ایک بہن فاطمہ نامی نے ایک سوال کیا ہے کہ قضا نمازوں کو کیسا پڑھا جائے، اس کا جواب بھی دیں گے۔ آخر تک آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اسد اللہ و اسد رسولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے 6 نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 6 سال بعد، یہ 6واں سال آخر میں تھا، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، جس کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے صفا کی پہاڑی کے پاس سے، وہاں ابو جہل ملا، اور اس ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا، گالیاں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اور اس بدبخت نے یہ کیا، پھر ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلا۔ اب یہ سارا معاملہ عبداللہ بن جدعان کی ایک باندی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، اور اتنے میں یہ ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس وقت اپنا ہتھیار اٹھائے ہوئے ابھی شکار سے واپس آ رہے تھے، اور اس نے آ کر اس باندی نے سارا واقعہ بتا دیا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ تو اس پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور بس بغیر رکے ایک دم سے بھاگے۔ اب ابو جہل یہ حرکت کر کے جا کر مسجد حرام میں قریش کے ایک مجمع کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے وہاں گئے، اور یہ ارادہ کیا کہ جیسے ہی ابو جہل سامنے آئے گا تو خوب اس کی مرمت کروں گا۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے، ابو جہل کا سامنا ہوا تو اس کو کہا، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں تو اسی کے دین پر ہوں۔ اور یہ کہہ کر ایک کمان اس کو ماری، جس سے اس کے سر کے اندر شدید قسم کا زخم آیا۔ اور وہاں پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے، یعنی بنو ہاشم، اور ابو جہل کے قبیلے والے بنو مخزوم، ان کی آپس کے اندر لڑائی ہونے لگی۔ لیکن اس موقع پر ابو جہل نے خود ہی سب کو خاموش کر دیا، اور کہا کہ یہ ابو عمارہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہا ان کو جانے دو کہ واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو سخت قسم کی گالی دی تھی۔ تو اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، لیکن ابتداءً ان کے اسلام لانے کی وجہ وہ ایک اپنی خاندانی غیرت تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور اس طرح وہ پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ اور ان کا اسلام لانا تھا کہ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے، جس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے، اور مسلمانوں کے لیے امید کی کرن نمودار ہوئی، اور مسلمان ان کے اسلام لانے سے انتہائی زیادہ خوش ہوئے۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر اور دین کی خدمت کے لیے گزاری، حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ہم نے سوال کے جواب دینے کی بات کی تھی، تو فاطمہ نامی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ قضا نمازوں کو کس طرح پڑھا جائے۔ تو یاد رکھیں، جو نمازیں قضا ہوگی، پہلی بات تو یہ کہ نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے، کہ نماز کو قضا کرنا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔
لیکن اگر ایسی غلطی کسی سے ہوگی تو اب ان کو پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں نیت کریں کہ سب سے پہلی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی، مثلا فجر کی نماز ہے تو یوں نیت کریں کہ فجر کی پہلی قضا میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اس طرح ظہر کی پہلی قضا، اور اس کے لیے جتنی نمازیں ہیں ان کا حساب آدمی لگا دے، یعنی جب سے مجھ پہ نمازیں فرض ہوئی ہیں اس کے بعد کتنی نمازیں تقریباً مجھ سے قضا ہوئی تھی، ایک اندازے سے حساب لگا لیں۔ مثلا حساب لگا دیا کہ بھئی تقریباً 2 سال کی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہوں گی، تو اب نمازوں کو قضا کرنا شروع کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھ سکیں، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ہم قضا پڑھ لیں۔ اور قضا پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، نیت تو یوں ہوگی کہ پہلی عمری قضا، فجر کی پہلی عمری قضا، ظہر کی پہلی عمری قضا، ہر نماز کے اندر یہی نیت کرنی ہے، اس لیے کہ جب ہم پہلی پڑھ لیں گے جو دوسری تھی وہ پہلی ہو جائے گی، تو اس طرح ہر نماز کے اندر یہی نیت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے اندر بعض لوگ غلط فہمی کا یہ شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عصر کے ساتھ عصر ہی کی نماز قضا کرنی ہے، ظہر کے ساتھ ظہر ہی کی قضا کرنی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ایک نماز کے ساتھ مثلا کسی کو اگر عشاء کے بعد فراغت ہوتی ہے تو عشاء کے بعد سارے دن کی نمازیں قضا کر دیں، اور کسی کو اگر ظہر کے وقت فراغت ہوتی ہے تو اسی وقت کر دے، اور کسی کو اگر فراغت یوں نہیں ہوتی تو ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو، جیسے وقت ملے اس کے اندر قضا نماز پڑھ لے۔ اور اس کے اندر قضا نماز کے اندر یہ کہ صرف فرائض کو پڑھنا ہوگا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ جو وتر ہیں جو ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں ان کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اور پھر قضا نماز کے حوالے سے یہ کہ قضا نمازیں ہر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے سوائے 3 وقتوں کے، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو صبح، اور اس وقت جو مکروہ وقت ہوتا ہے تقریباً 12 سے 15 منٹ، اس میں نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے علاوہ دن کو جب زوال ہوتا ہے یعنی سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے اور وہ بھی تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی غروب سے تقریباً یوں سمجھنے کہ 15-20 منٹ پہلے سے لے کر غروب تک، یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ کسی بھی وقت کے اندر کوئی بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کے اندر پوچھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔